بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مجلس مسرت کی مجلس ہے، خوشی کی مجلس ہے۔ اللہ مبارک کرے، انتہائی راحت اور آرام، ٹھنڈی ہواؤں، پھولوں کی مہک میں لہک لہک کے ہم آئے ہیں، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ یہ مبارک بارات آئی ہے، بارات لے کے ہم آئے ہیں، گزرے ہیں، ہر طرف خوشیوں کی بارات۔ میں نے رات ایک میگزین کا ٹکڑا پڑھا، عربک، جس میں صاف لکھا ہے، جی ہاں ماشاء اللہ، دو خوشیوں کے لوگ جمع ہو گئے۔ ایک کو ہم کہہ رہے ہیں نوشہ دلہن مبارک، دوسرے کو کہہ رہے ہیں جانے والے حور مبارک۔ یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ غزہ۔ عزیز نوجوانوں، غزہ میں ایسا ہو رہا ہے کہ ایک قافلہ آ رہا ہے دولہا لے کر، دوسرا قافلہ جنازہ لے کر، دونوں ملتے ہیں، دونوں خوش، دونوں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا شہید ہو کر حوروں سے ملنے جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کا بیٹا دلہن کے پاس جا رہا ہے، سنت پہ عمل کرنے جا رہا ہے۔ عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، اس کیفیت کو محسوس کیجئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خوشی، غمی، اچائی، برائی سب ساتھ ہے۔ دین کے نور سے جہالت کو مٹانا ہے، دین کے نور سے ظلمت کا خاتمہ کرنا ہے، دین کے نور کا چراغ جلانا ہے۔ یہ وہی نناری ہے۔ بچپن میں کچھ یاد ہے کہ کچھ یاد نہیں ہے۔ دور دراز سے لوگ دیکھتے تھے، ٹیلوں پہ، اونچوں پہ، میناروں پہ چڑھ کے کہ دھواں نکل رہا ہے۔ بڑے بزرگ گواہی دیں گے، یہ وہی نناری ہے۔ ذرا محسوس کیجئے ہم نے کیا تبدیلی کی ہے اس وقت سے اس وقت تک میں، کتنی ترقیاں کی ہیں، ان دھواں نے کتنے کو جلایا تھا، کتنے کفر مٹے ہیں، کتنی بدعتیں ختم ہوئی ہیں، کتنے رسم و رواج گئے ہیں۔ شادی کرو نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا۔ میں کہوں گا، ابھی گارنٹی کی بات بہت سن رہے ہیں آپ لوگ، گارنٹی۔ اس گاؤں کا پردھان اگر گارنٹی لے لے کہ آپ کے ہاں میں ضرور شاندار پائپ لگوا دوں گا، تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ پردھان نے کہہ دیا، بڑی گارنٹی تو چھوڑیے، اب آئیے ایک ایسی گارنٹی جو دنیا میں سب سے سچے انسان کی گارنٹی ہے، سب سے اچھے انسان کی گارنٹی ہے، وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرما دیا، اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت شادی کون سی؟ جس میں سب سے کم صرفہ آیا ہو۔ اے نوشے کے گھرانے کے لوگ، اے جو ہے بچی کے والد محترم، ان کے اعزاء، ہم سب بھائی ہیں، اپنا ہم محاسبہ کریں، ہم دولت کا صحیح استعمال جانیں۔ تقوی، ابھی وہ تقوی جس کا 4 مرتبہ ذکر محترم مولانا نور الدین صاحب ابھی جو خطبہ دیں گے، 3 آیتوں میں 4 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا ہے۔ وہ تقوی کیا ہے؟ ڈریے اللہ سے۔ تقوی یہ ہے ان یراک ربک حیث امرک، آپ کا رب آپ کو ایسے حال میں دیکھے جس کا حکم کیا ہے، اور ایسے حال میں نہ دیکھے جس سے منع کیا۔ یہ ہے تقوی۔ تقوی لمبے صافے کا، لمبے کرتے کا، لمبے عصا کا نام تقوی
تقوی وہ بھی اس میں داخل ہے، لیکن تقوی یہ ہے ہر موڑ پہ اللہ سے آپ ڈریں۔ مال خرچ کرنا ہے، 100 روپے کا کام ہے، آپ 1000 روپے کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ 900 روپے آپ نے ظلم کیا، تقوی کے خلاف کیا۔ دولت کا صحیح استعمال کیجیے۔ ابھی میں گاڑی میں اپنے بعض دوستوں کو واقعہ سنا رہا تھا کہ کویت میں ایک خطبہ جمعہ کا ہمارا ہو رہا تھا، ہمارے ہی بھائی وہاں بھی ہوتے ہیں، انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی۔ میں نے کہا عزیزو، آپ لوگوں کی اوقات کیا ہے میں اپنی اوقات کے حساب سے جانتا ہوں۔ گھر جائیں گے 2 سال کے بعد تو 2-2.5 لاکھ روپے لے کے جائیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں لے کے جائیں گے۔ وہاں جا کے کیا کریں گے؟ اس وقت یامہا خرید لیں گے، گھوم پھر کے واپس آئیں گے تو ٹکٹ ادھار لے کے آ جائیں گے۔ یہ کب تک؟ میں نے ان سے کہا عزیزو، 20 نوجوان ملو اور گروپ بزنس کرو، 20 لاکھ روپے جمع کرو، اس کو بمبئی میں، دلی میں، ہندوستان کے کسی بڑے شہر میں بزنس ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر بزنس کرو۔ تمہارا یہ 1 لاکھ 20 لوگوں کا مل کے ترقی کرے گا اور تمہارا فائدہ ہوگا، پیسہ بڑھے گا، ہندوستان میں کئی لوگوں کو روزگار ملے گا، ہندوستان کی حکومت کا فائدہ ہوگا، کویت کی حکومت کا فائدہ ہوگا۔ یہ 4 لوگوں کے فائدے گروپ بزنس سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب ذرا سوچئے نا، اس شادی کے موقع پر یہ خوشی ہمیشہ باقی رہے، ہماری نسلوں میں باقی رہے۔ اس خوشی کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا، مال کہاں سے لائیں، کیسے بڑھائیں، کہاں انویسٹ کریں۔ اللہ کا تقوی، تو تقوی کا جو حکم دیا گیا ہے، سب سے پہلے اے انسانیت کو خطاب کیا گیا، اے انسانوں، اے لوگو، ڈرو اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اس سے جوڑا پیدا کیا، یعنی آدم اور حوا علیہم السلام سے پوری انسانیت کو اللہ نے بسایا۔ تو اس میں یاد دلا رہے ہیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ آدم کچھ نہیں تھے، ان کو اللہ نے پیدا کیا۔ قدرت کو جانو، پہچانو، اور اس کے بعد پھر آپس میں رشتے کا خیال رکھنا، رشتے نہ توڑنا، اس کا بھی تم واسطہ دیتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور ڈرتے رہو یہاں تک کہ موت آئے تو اسلام پہ آئے، ایمان پہ آئے۔ ارے اور بھی ایک بات ہے، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور اس میں بتایا گیا الگ سے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سچ بولو۔ دولہے کے لیے، دلہن کے لیے ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ زندگی بھر اگر وہ سچ بولے تو رشتہ پائیدار، خوشگوار، پربہار، انتہائی اچھا، زندگی پھولوں سے بھری گزرے گی۔ سچ بولنے کی تاکید دی گئی۔ اس لیے یہ وہ روح ہے جو خطبے میں پڑھی جو خطبہ دیا جائے گا، اس کی روح یہ ہے۔ تو اس وقت آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کی گئیں کہ ہم اپنے حالات کا تجزیہ کریں، بچوں کو پڑھائیں، تعلیم پہ توجہ دیں، نسل کی تربیت کریں۔ نکاح کس لیے ہے؟ دنیا کو بڑھانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے۔ فداہ ابی و امی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تزوج الودود الولود، نکاح کرو۔ کس سے؟ ایسی عورتوں سے، ایسی دوشیزاؤں سے جن سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہوں اور وہ تم سے پیار کرتی ہوں، زیادہ سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہوں۔ یہ ہمارا اسلام دین فطرت پیدا کرنے والا، وہ ہمارا اور ہر انسان کا پیدا کرنے والا یہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ خوب بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو۔ اس لیے ہمیں نکاح جو ہے نسل کے بڑھانے کے لیے، نسل کی ترقی کے لیے، اور پھر نسل کی تربیت کے لیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم دو، ہمارے دو،
احمقانہ نعرہ ہے، کیسے معلوم کیا ہمیشہ آپ برا جائیں گے؟ کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو اور سارا سلسلہ ختم کر دیتے ہیں، معلوم ہوا 5 سال کے بعد بیٹے کا انتقال، کہاں گیا ہمارا دو؟ اس لیے انسانی اوپر سے جو چیزیں طے کی جاتی ہیں اس میں خسارہ ہوتا ہے۔ رحمان نے جو فرما دیا اس پہ چلیے، شریعت کے مطابق چلیے اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریے، شادیاں بھی شریعت کے مطابق کیجیے اور زندگی کا ہر کام شریعت کے مطابق کیجیے، نئی نسل کی فکر کیجیے۔ وہ تمام آداب کتابوں میں موجود ہیں شادی کے موقع پہ۔ محترم مولانا نور الدین صاحب بتائیں گے، مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب ہے اصلاح الرسوم، یعنی بیاہ کے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ، ان موقعوں پہ کیا کیا کچھ ہوتا ہے، رسمیں جو خاندانی چلی آتی ہیں، ان سب کو بیان کیا، ان سب کا علاج کیا۔ تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ اصلاح الرسوم اس گاؤں میں تقسیم کرائی جائے، مسجد کے ممبر سے پڑھ پڑھ کے سنائی جائے، تاکہ ہم رسموں کا خاتمہ کریں، اصل پہ آئیں، دین پہ باقی رہیں۔ آئیے ڈریے اس رب سے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، مانیے اس رسول کی جو پورے انسانیت کے لیے رسول ہوں۔ پیشگی مبارکباد اس خوشی کے موقع پہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔